جو ضروری تھے اور اس ایجنڈے کو تیزی سے آگے لے کر بڑھیں گے۔ ایک ہمارا ایم یہ بھی ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، اور اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے تمام اجلاسوں میں بھی اس پہ بات کی، اور پوری توجہ اس پہ بھی مرکوز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی امن قائم کیا تھا، اب بھی امن قائم ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ہمیں سیکیورٹی فورسز پر، آرمڈ فورسز پر، پولیس پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مکمل اعتماد ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، اور شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اور ایک حملہ پچھلے دنوں گوادر پورٹ اتھارٹی پہ کیا گیا، اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی بی ایل اے کی طرف سے، اور ایک کریم جان نامی ٹیررسٹ اس گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث تھا، وہ ہلاک ہوا۔ اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جب وہ ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کی گئی اور ورثہ نے درخواست دی کہ یہ ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کی جائے، تو 2022 اگست سے اس کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا تھا۔ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ بی ایل اے کا ایک ٹیررسٹ جس کو گوادر پورٹ اتھارٹی حملے میں وہ ہلاک ہوا، اس حملے میں ملوث تھا، بی ایل اے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، وہ ایک کیمپین پچھلے 2 سال سے چلائی جا رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں، مسنگ پرسنز کی فہرست میں کریم جان نامی یہ دہشت گرد، اس کا نام شامل ہے۔ تو یہ انتہائی حساس معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ایسی فہرستیں ہیں اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ایسی کارروائی میں ملوث ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے ہوتے ہیں، اور جو گوادر پورٹ اتھارٹی پہ حملہ کیا گیا وہ تو ایک معیشت پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے کہ آپ گوادر ہمارا پورٹ ہے، ہمارا تجارت کا ایک مرکز ہے، ہمارے سی پیک کا حصہ ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ بھی بات ہو کہ یہ جس طریقے سے 2022 سے اس دہشت گرد کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، اور ایک ایجیٹیشن کی جا رہی تھی اور آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسن میں شامل ہے، حقیقت یہ نکلی کہ وہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث ہوا اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارا گیا۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کے اٹیک میں جو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی امن سلامتی کے لیے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ رائے گانی جائیں گی، اور اس میں امن قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ تھوڑی سیاست کی تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی ہیں، گوہر خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے شیر افضل مرور صاحب دوسری بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ ایک قومی جماعت ہیں، آپ کا بیہیویئر تو ایسا ہے جس طرح چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ بھی یہ آپس کے اختلافات جو آپ کے چل رہے ہیں اور جو گروپ بندی چل رہی ہے، اور آپ کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نا اتفاقی ہے، آپس میں بدست و گریباں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ریما خان صاحبہ کو رول نہ دیا جائے، کوئی کہتا ہے جی فلاں کو رول دے دیں۔ تو یہ آپ بھی اس انٹرنل پولیٹکس کو چھوڑ کے میثاق معیشت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اس ملک میں مثبت سیاست کریں۔ اور آپ کبھی وہ آئی ایم ایف کو لیٹر نکل آتا ہے آپ کا، کبھی آپ اب یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تحقیقات کی جائے اور اس کی رپورٹ شیئر کی جائے۔ بھائی آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ الیکشن ٹرائبیونلز میں جائیں، آپ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں باہر۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، امپورٹڈ حکومت،
اور غلامی نامنظور. تو اب آپ وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے, تو ڈونلڈ لو نے جو کہا کہ سرٹیفائڈ جھوٹا قرار دیا اس نے آپ کو, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب وہاں پہ بیانات کبھی آپ کسی سے دلوا دیتے ہیں, اور آپ کو تو چاہیے نا ملک کے اندر سیاست کریں, تو آپ یہ کبھی امریکہ میں لابی کرتے ہیں, کبھی